بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 40 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث موضوع کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم حدیث موضوع یعنی من گھڑت حدیث کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 39 میں ہم نے حدیث مرسل خفی کے بارے میں بتایا تھا، جس میں ہم نے مرسل خفی کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، مثال اور پہچاننے کا طریقہ اور حکم اور کتابیں اس کی تفصیل ذکر کی تھی۔ ساتھ ہم نے حدیث معنعن کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی اور حدیث معنعن اور حدیث منقطع کا تعلق ذکر کیا تھا، معنعن کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، مثال اور معنعن حدیث متصل ہوتی ہے یا منقطع، اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی۔ ساتھ ساتھ معنعن حدیث کی بحث بھی کی تھی کہ معنعن کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور حکم کیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم حدیث موضوع اور من گھڑت کو بیان کریں گے اور یہ بحث چل رہی تھی حدیث مردود کی۔ حدیث مردود کی کئی اقسام ہیں اور اس کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلے بتایا تھا کہ بنیادی طور پر مردود حدیث دو قسم پر ہے، ایک وہ ہے کہ راوی گرا ہوا ہو اور دوسرا وہ ہے کہ راوی پر جرح ہو۔ راوی گرا ہوا ہو تو اس کی پھر آگے ہم نے 6 قسمیں بتائی تھی: معلق، مرسل، معضل، منقطع، مدلس اور مرسل خفی۔ ان 6 کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اب تفصیل آ رہی ہے ان ضعیف قسموں کی کہ جس میں راوی پر جرح ہو۔ تو راوی پر جرح ہو تو اس کی پھر آگے کئی قسمیں بنتی ہیں۔ بنیادی طور پر اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں: راوی پر جرح ہو عدالت کی بنیاد پر یا راوی پر جرح ہو ضبط کی بنیاد۔ اگر راوی پر جرح ہو اس کی دیانتداری کی بنیاد پر تو اس صورت میں پھر اس کی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے تو اس کی حدیث کو موضوع کہتے ہیں۔ اگر اس پر جھوٹ کی تہمت ہے تو اس کی حدیث کو متروک کہتے ہیں۔ اگر وہ فاسق ہے تو اس کی حدیث کو منکر کہتے ہیں۔ اگر وہ بدعتی ہے تو یہ بھی ایک جرح ہے۔ اس طرح وہ مجہول ہے تو یہ بھی جرح ہے۔ اور اگر ضبط سے متعلق اس میں کمزوریاں ہوں تو پھر اس کی 5 قسمیں بتاتے ہیں۔ اگر فحش غلط ہے تو اس کی حدیث کو منکر کہتے ہیں، غفلت ہے تو اس کو بھی منکر کہتے ہیں، سوء حفظ ہے یا کثرت اوہام ہے یا مخالفت ثقات ہے۔ پھر مخالفت ثقات کی آگے 5 قسمیں ہیں: مدرج، مقلوب، مزید فی متصل الاسانید، مسترب اور مصحف۔ تو آج کے سبق میں ہم پہلی قسم یعنی حدیث موضوع کے بارے میں تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ حدیث موضوع کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، مرتبہ، حکم اور اسی طرح وضع کے 2 طریقے اس کے بارے میں سب سے پہلے بتاتے ہیں۔ تو وضع کا جو لغوی معنی ہے، یہ وضع یضع سے ہے گرنا اور کسی چیز کو نیچے کرنا۔ تو چونکہ موضوع حدیث اس کا درجہ بہت کم ہوتا ہے اور وہ گری ہوئی چیز کی طرح ہوتا ہے، اس لیے اس کو موضوع کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف ہے: هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جھوٹی بات، وہ گڑی ہوئی بات، وہ بنائی گئی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہو، تو اس کو موضوع حدیث کہتے ہیں۔ حدیث موضوع کا مرتبہ کیا ہے؟ تو حدیث موضوع ضعیف حدیث میں سب سے زیادہ بری قسم ہے، اور بعض علماء کرام نے تو اس کو ضعیف حدیث سے بھی الگ کیا ہے اور مستقل قسم شمار کی ہے: صحیح، ضعیف اور موضوع۔ حدیث موضوع کا حکم کیا ہے؟ تو اس پر امت کا اتفاق ہے کہ موضوع حدیث کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، مگر اگر اس کے وضع کو بیان کرنے کے لیے اس کو بیان کیا جائے تو یہ درست ہے۔ مسلم شریف کی حدیث من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین۔ جو مجھ سے حدیث بیان کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے سے بہت سختی سے منع کیا ہے۔ وضع کے پھر کئی طریقے ہیں، یعنی جو آدمی حدیث کو گڑھتا ہے اس کے عموماً 2 طریقے ہوتے ہیں: یا تو شروع سے وہ کلام ہی خود بنا لیتا ہے اور اس کے لیے پھر سند بنا لیتا ہے، تو ایک قسم تو موضوع حدیث کی یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اچھی بات پہنچ جاتی ہے
جو بعض دانا اور عقلمند لوگوں کی بات ہوتی ہے یا اقوال زرعی ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے سند بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کر دیتا ہے۔ حدیث موضوع سے متعلق دیگر مباحث یہ ہے وضع کو پہچاننے کے طریقے کیا ہیں۔ تو وضع کے پہچاننے کے طریقہ یہ ہے کہ واضح خود اقرار کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو اقرار کے قائم مقام ہو، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ راوی میں قرینہ ہو، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ روایت میں قرینہ ہو۔ تو موضوع حدیث کو پہچاننے کا طریقہ سب سے پہلا یہ ہے کہ خود وہ اقرار کرے کہ میں نے یہ حدیث گڑھی ہے۔ چنانچہ ابو عیسیٰ نوح بن مریم اس نے اقرار کیا تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کی صورتوں کے فضائل میں ایک ایک صورت کر کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے احادیث گڑھی ہے کہ جو فلاں صورت پڑھے گا اس کو اتنی نیکی ملے گی اور اس کا یہ ہوگا، یہ میں نے وضع کی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو اقرار کے قائم مقام ہو، وہ یہ ہوتا ہے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک شیخ سے حدیث روایت کرتا ہے اور پھر اس سے کوئی اس کے پیدائش کے بارے میں پوچھ لیتا ہے، پھر وہ ایک تاریخ ذکر کرتا ہے جس کی صورت میں اس شیخ کی وفات اس کی پیدائش سے پہلے ہوتی ہے، اور یہ حدیث صرف اسی کے واسطے سے معلوم ہوتی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس نے اس پر جھوٹ باندھا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ راوی میں قرینہ ہو، مثلا وہ رافضی ہے، یعنی شدید غالی شیعہ ہے، اور وہ اہل بیت کے بارے میں کوئی فضیلت کی حدیث بیان کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اس نے گڑھی ہے۔ یا روایت میں کوئی قرینہ ہو، مثلا وہ حدیث بہت زیادہ رقیق الفاظ پر مشتمل ہے یا حس اور صریح قرآن کے خلاف ہے، تو معلوم ہوگا کہ یہ حدیث من گڑت ہے۔ حدیث موضوع سے متعلق دوسری بحث ہم کرتے ہیں کہ وضع کرنے کی وجوہات کیا ہے، جو شخص وضع کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے دینی بنیاد کے لیے، یعنی تقرب اللہ حاصل کرنے کے لیے، دوسری وجہ مذہب کی تائید کے لیے، تیسری وجہ اسلام کے خلاف سازش کے لیے، اور چوتھی وجہ حکام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، پانچویں وجہ مال کمانے کے لیے، چھٹی وجہ شہرت کے حصول کے لیے۔ چنانچہ پہلی جو وجہ ہے تقرب کے حصول کے لیے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اپنی طرف سے فضائل کی حدیث وضع کروں گا تو لوگ اس کی طرف راغب ہو جائیں گے، دین کی طرف راغب ہو جائیں گے، اور اسی طرح جو برائی ہے اس کے خلاف حدیث وضع کروں گا تو لوگ اس برائیوں سے رک جائیں گے۔ اس کی مثال جیسے میسرہ بن عبد ربی ہے، ابن عبد الرحمن ابن مہدی نے میسرہ بن عبد ربی ہی سے پوچھا کہ آپ یہ حدیث کہاں سے لاتے ہیں کہ جو یہ آیت تلاوت کرے اس کو اتنی نیکیاں، جو یہ سورت تلاوت کرے اس کو اتنی نیکیاں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ اپنی طرف سے گڑھی ہے تاکہ میں لوگوں کو ترغیب دوں۔ تو بہرحال یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مذہب کے تائید کے لیے، جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد مختلف سیاسی فرقوں کا وجود آیا، جن میں خوارج اور شیعہ وجود میں آئے، تو انہوں نے ہر فرقے نے ایسی حدیث وضع کی جس سے ان کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ جیسے مثلا ایک حدیث علی خیر البشر من شک فیہ کفر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے انسانوں سے بہتر ہے، جو اس میں شک کرے وہ کافر ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف سازش کے لیے، یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان شمار کرتے تھے، اور وہ اسلام میں ایسی حدیث وضع کرتے تھے تاکہ اسلام کی شکل بگڑ جائے۔ چنانچہ محمد بن سعید شامی، جن کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا، یہ روایت کرتے ہیں حمید عن انس مرفوعا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مگر اگر اللہ چاہے۔ تو علماء کرام نے جو علم حدیث کے ماہر ہے، ان احادیث کی تفصیل ذکر کی ہے کہ یہ احادیث واضعین نے گڑھی ہے۔ چوتھی جو وجہ ہے کہ جس کے لیے واضعین نے احادیث گڑھی ہے، وہ حکام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔
تو جو ضعیف ایمان والے ہیں وہ بعض مرتبہ ایسے حدیث انہوں نے بیان کی ہے جو حکام ہیں یا بادشاہ ہیں ان کے مرضی کے موافق ہو، تاکہ وہ خوش ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ ان کی مالی مدد کرے یا اس کا تقرب حاصل کرے۔ اس کی مثال غیاث بن ابراہیم نخعی کوفی ہے۔ وہ امیر المؤمنین مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے اور وہ کبوتر کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو اس نے اپنی طرف سے ایک سند گھڑی، اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا سبق الا فی نسل او خف او حافر او جناح، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقابلہ جائز نہیں ہے مگر نیزہ بازی میں اور گھوڑ دوڑ میں اور یا اونٹ کے دوڑ میں اور یا کبوتر بازی میں۔ تو اب او اجناح، یہ حدیث تو صحیح ہے لا سبق الا فی نسل او خف او حافر، لیکن او جناح کے الفاظ نہیں ہیں، تو اس نے او جناح کے الفاظ مہدی کے لیے اپنی طرف سے حدیث میں بڑھا دیے۔ تو مہدی بھی سمجھ گیا اور اس نے اس کبوتر کے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اس نے کہا کہ میں اس شخص کو حدیث وضع کرنے پر میں نے ابھارا یا میرے اس فعل نے ابھارا۔ تو مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت حدیث کے دفاع کرنے والے تھے، حدیث کے لیے ان کی خدمات ہیں۔ تو بہرحال ایک یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ حکام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے حدیث گڑھی جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ مال کے حصول کے لیے، جیسے بعض قصہ گو لوگ عجیب و غریب قصے بیان کرتے ہیں جو درست نہیں ہوتے، ثابت نہیں ہوتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کو زیادہ سنیں اور اس سے پھر وہ فوائد حاصل کرے، جیسے ابو سعید المدائنی کے بارے میں آتا ہے۔ چھٹی وجہ جو حدیث لوگ گڑھتے ہیں، اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، ان میں ایک وجہ شہرت کے حصول کے لیے۔ تو عجیب و غریب حدیث بیان کرنا اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ ان کی طرف زیادہ سے زیادہ آئیں، کیونکہ جو معروف اور مشہور باتیں بیان کرے گا تو لوگ تو اس کے پاس نہیں آئیں گے، زیادہ لوگ اس کے پاس نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ معمول کے مطابق باتیں بیان کرتا ہے۔ لیکن جو غریب و عجیب قصے بیان کرتا ہے تو اس کے پاس بہت زیادہ لوگ آتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے بھی احادیث گڑھی جاتی ہے۔ اس کی مثال دی ہے جیسے ابن ابی دہیہ اور حماد نصیبی۔ حدیث موضوع سے متعلق مباحث چل رہے تھے۔ ایک اور بحث ہم یہ کرتے ہیں کہ حدیث وضع کرنے کا اہل سنت والجماعت کا کیا مسلک ہے اور کرامیہ کا کیا مسلک ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین کے بارے میں ذکر کریں گے کہ وہ موضوع حدیث کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے، اور اسی طرح موضوع حدیث کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کرامیہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کرامیہ ایک فرقہ ہے جن کا یہ مسلک ہے کہ ترغیب و ترہیب میں احادیث وضع کرنا جائز ہے، احادیث گڑھنا جائز ہے، اور وہ اپنے اس کے لیے استدلال یوں کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے من کذب علی متعمدن، تو اس میں وہ ایک جملے کا اضافہ کرتے ہیں لیذل الناس، کہ جو میرے اوپر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لیذل الناس کا جملہ یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ من کذب علی متعمدن واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھنا چاہیے، چاہے اس میں دین کا فائدہ ہو یا نقصان۔ اور بعض اس میں اس کا بھی اضافہ کرتے ہیں نحن لا نکذب له لا علیہ، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے کے لیے یعنی دین کے فائدے کے لیے حدیث گڑھتے ہیں، نہ کہ دین کو نقصان دینے کے لیے۔ لیکن یہ استدلال بھی درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کرنا تھا وہ بیان کر دیا ہے، اور دین مکمل ہے۔ دین جو ہے ان جھوٹے لوگوں کی طرف محتاج نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ گمان جو ہے تمام مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے، اور ابو محمد الجوینی نے تو بہت اس بارے میں سخت فتویٰ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث کے گڑھنے کے جواز کے قائل ہے وہ کافر ہے، یا جو حدیث وضع کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض مفسرین نے اپنی کتابوں میں موضوع حدیث کے بارے میں احتیاط کا رویہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے موضوع حدیث کو بھی ذکر کیا ہے،
چنانچہ تفسیر سالبی، تفسیر واحدی، تفسیر زمخشری، تفسیر بیضاوی، تفسیر شوکانی میں آپ جو صورتوں کے فضائل ہیں ان میں موضوع احادیث آپ دیکھیں گے، لہٰذا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں موضوع حدیث سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہے اس کے بارے میں تفصیل نقل کرتے ہیں۔ سب سے مشہور کتاب جو اس میں لکھی گئی ہے وہ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، کتاب الموضوعات۔ لیکن ابن الجوزی کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ بہت زیادہ سخت ہے، وہ بہت جلدی کسی حدیث پر موضوع کا حکم لگاتے ہیں، لہٰذا علماء کرام نے ان پر نقد کیا ہے۔ تو ابن الجوزی یہ کسی حدیث پر حکم لگانے میں متساہل ہے، یعنی جلدی حکم لگا لیتے ہیں، اور بنیادی طور پر حدیث کے لیے متشدد ہے، یعنی سخت ہے، لہٰذا ہر حدیث کو قبول نہیں کرتے، اس پر وضع کا حکم لگاتے ہیں، لہٰذا ان کی کس کتاب کے بارے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ دوسری کتاب علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھی، جو انہوں نے ابن الجوزی رحمۃ اللہ کی کتاب کو مختصر بھی کیا ہے، اضافہ بھی کیا ہے اور رد بھی کیا ہے۔ اور ایک تیسری کتاب موضوع حدیث کے بارے میں ہے جو بہت عمدہ ہے، تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ عن الاحادیث الشنیعۃ الموضوعہ، یہ ابن عراق الکنانی کی ہے، اور یہ ماقبل جو کتاب ہے اس کی تلخیص ہے، اور یہ ایک مفید کتاب ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ حدیث موضوع سے متعلق تھا، جس میں ہم نے حدیث موضوع سے متعلق لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، مرتبہ، حکم، طریقے اور پہچاننے کے طریقے، اور اس کے علاوہ وضع کرنے کی وجوہات، اور حدیث وضع کرنے میں کرامیہ کا مسلک اور بعض مفسرین کا طرز عمل، اور موضوع حدیث سے متعلق جو کتابیں تھیں اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی۔ اگلے سبق میں ہم حدیث متروک اور حدیث منکر کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔